اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام میں اپنے سماجی تنظیم اور تحریک راہ امن پاکستان کا ملک بھر میں جو امن و امان کی بگڑتی صورتحال ہے اس کے حوالے سے راہ امن کا موقف سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ملک میں جتنے بھی ملک بھر میں صرف ہمارے اپنے صوبے کے PK میں نہیں، تمام ملک میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، اور آپس کی لڑائی یا جھگڑیاں ایک طرف ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ سماج دشمن عناصر کی بہتات ہے، اور تیسری طرف ہمارے ملک میں اقتدار کے لیے جاری جنگ ہے جو در حقیقت سیاستدان اور بیوروکریسی کے درمیان ہے۔ بیوروکریٹ اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں، سیاستدان اپنی مرضی کی حکومت چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے ان کی اقتدار کی جنگ جاری ہے، اور تیسری طرف جو ہے نا سماج دشمن عناصر کل عام سارے ملک میں ایک دہشت پھیلایا ہوا ہے، اور ہر بندہ ایک خوف کا شکار ہے، اور ہماری آپس کی جو جھگڑے ہیں ان کا بنیادی سبب ہماری معاشی محرومیاں ہے۔ ہمارے ملک میں ہمارے غریب عوام کو وہ سہولیات میسر نہیں جس کے وہ متقاضی ہیں۔ بحیثیت پاکستان کے ایک شہری کے ہمارے انداتا جو ہیں، ہمارے MNAs ہیں، ہمارے وزیر ہیں، ہمارے صدر ہیں اور بیوروکریٹ ہیں، ادارے ہیں، تو وہ عوام کو وہ سہولیات نہ دے سکے جو بحیثیت ایک شہری ہمارے حق بنتا ہے۔ ہمارے تعلیم یافتہ نوجوان جو اس کے والدین اپنی غریبی کے اندر، اپنے محدود وسائل کے اندر اس کو اعلیٰ تعلیم دلاتے ہیں، تو جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ ڈگریاں لیتے ہیں، تو پھر وہ روزگار کے سلسلے میں در بدر پھرتے رہتے ہیں، اور روزگار جو ہے نا ان کو میسر نہیں ہوتا۔ روزگار ان کو ملتا ہے جس کے پاس پیسے ہوں، جس کے پاس دولت ہوں، جس کے پاس اثر رسوخ ہو، جس کے پاس مضبوط سفارش ہو، تو ان کو روزگار ملتا ہے، چاہے وہ اس پوسٹ کے لیے، اس ملازمت کے لیے اہل ہو کہ نہ ہو۔ نااہل لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، اہل لوگ میرٹ کے نام پر ان کا جو ہے نا میرٹ کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، ان کے جذبات کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، ان کے امنگوں کا بھی قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ جو ہے نا پھر جب ہر طرف سے مایوس ہو جاتے ہیں تو پھر وہ دہشت گردوں کے اور جو ملک میں امن نہیں چاہتے، جو امن کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، پھر وہ ان کے الاکار بن جاتے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے نا پھر استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے امن کے خلاف ان کا استعمال ہوتا ہے۔ تو جب تک ہمارے بیوروکریسی اور بیوروکریٹ اور ہمارے ملک کے جو سیاستدان ہیں ان کی یہ ایک پیج پہ نہیں آ جاتے، یہ قوم کی فلاح کا نہیں سوچتے، یہ قوم کی بہبود کا نہیں سوچتے، یہ ملک میں ہمارے قوم کو وہ سہولیات جب تک میسر نہیں آتے، ان کو سہولیات نہیں دی تب تک جو ہے نا ہمارے ملک میں، سارے ملک میں، چاروں صوبوں میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، سارے پاکستان کے حدود جتنے بھی ہے، اس میں امن و امان کی صورتحال اس طرح بگڑتی جائے گی اور بگڑتی رہے گی۔ تو اس وجہ سے راہ امن پاکستان کا اس حوالے سے موقف ہے، ہمارا اپیل ہے کہ ہمارے ملک کے تمام سیاسی جماعتیں، ان کے قائدین، تمام جو ہے نا ادارے اور تمام بیوروکریٹ، وہ سب مل کے اس قوم کے لیے سوچے، اس ملک کے لیے سوچے، جس ملک نے 74 سال میں ہمیں بہت کچھ دیا، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس ملک کو کچھ بھی نہیں دے سکے، بلکہ اس ملک کو ہماری وجہ سے یہ ملک 2 لخ نہیں 3 لخ ہو گیا ہے۔ ہماری وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے، ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا۔ کشمیر کا مسئلہ جو ہے نا وہ گمبھیر سے گمبھیر ہوتا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں بھی یہی محرومی بڑھ رہی ہے، KPK میں بھی یہی محرومی بڑھ رہی ہے، سندھ میں بھی یہی محرومی بڑھ رہی ہے۔
صرف ایک واحد پنجاب صوبہ ہے کہ سارے تینوں صوبے سب پنجاب سے شکایت کرتے ہیں، کیونکہ اقتدار کی جتنی بھی باریاں آتی ہے، جتنے بھی بڑے عہدے ہیں، وہ سب پنجاب والوں کے حصے میں آ جاتے ہیں۔ ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم، ہمارا آرمی چیف، وہ جو ہے نا وہ زیادہ تر پنجاب سے بنتا ہے، تو اس سے وہ حالات پیدا ہو جائیں گے جو حالات مشرقی پاکستان کے ساتھ ہے، جن حالات کا مشرقی پاکستان کے لوگ شکار تھے، تو پھر یہی محرومیاں بڑھتے 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 خدا نہ کرے، خدا نہ خواستہ اس ملک کو جو ہے نا بچائے، اس ملک کا سوچے، اس ملک کے لیے جو ہے نا ہم نے سوچنا ہے، اس ملک کے عوام کا سوچے، اس ملک کو جو ہے نا ہم نے دینا ہے، اس ملک کو ہم نے وہ وقار، وہ عزت دینی ہے جس کا یہ متقاضی ہے، اور ہمارے درمیان جتنے بھی جو ہے نا بدخواہ ہے ان پر کڑی نگاہ رکھنی ہے، ان کو روکنا ہے۔ اگر ہمارے لوگ ان میں استعمال ہو رہے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے نا محرومیاں ان کی ختم کی جائے، نوجوانوں کو روزگار دی جائے، ہر شہری کو صحت کی سہولت دی جائے، ان کو جو ہے نا تعلیم کی سہولت دی جائے، ان کو وہ فیسلٹیز لازم دی جائے جس فیسلٹیز اور مراعات کے لیے جو ہے نا وہ اہل ہیں۔ ہمارے ہاں کرپشن کا بھی دورہ ہے، ہر دفتر میں جاؤ، ہر ادارے میں جاؤ، وہاں کرپشن کے دیوتا رہتے ہیں، بغیر پیسوں کے کوئی کام ہوتا نہیں ہے، جس کے پاس پیسے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے، جس کے پاس پیسے نہیں وہ بیچارہ سارا دن جو ہے نا در بدر دپاتر کا چکر لگاتے لگاتے پھر وہ اس نہج پر پہنچ جاتا ہے کہ یا خودکشی کر لیتا ہے، اپنے بچوں کو بھی، جس طرح فیصل آباد میں ابھی پچھلے دنوں 2-3 دن ہو گئے ہیں کہ فیصل آباد میں ایک آدمی نے گھریلو جو ہے نا معاشی تنگی سے اور معاشی پریشانی کی حالت میں جو اس کو تھی، تو اس نے اپنی بیٹیوں کو بھی قتل کیا اور خود بھی جو ہے نا پھانسی کے پندے پر چڑھا اور اس نے اپنے آپ کو پھانسی لگا دی۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہ معاشرے میں جتنے بھی بڑے ہیں وہ سب اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے ملک کے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں، ہمارے اپوزیشن جو اقتدار کے لیے ابھی بھی لڑ رہی ہے، پہلے بھی لڑ رہی تھی، یہ سب کے سب ان حالات کے ذمہ دار ہیں، اور قیامت کے دن ان لوگوں سے ان ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو ہمراہ امن پاکستان کے چیئرمین نشتر خان کی ویژن کے مطابق یہ بات ہم برملہ کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے حالات تب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک یہاں انصاف نہ ہو، جہاں انصاف اور میرٹ کا قتل بند نہ کیا جائے تب تک ہمارے ملک کے حالات درست نہیں ہوتے۔ راہ امن پاکستان اس حوالے سے اپنا جو ہے نا موقف پیش کیا ہے، اور ہم اس کے لیے کوشاں بھی ہیں، ہم انشاءاللہ اس کے لیے اپنا حصے کی جتنی بھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے ہم اس کو انشاءاللہ ادا کریں گے، اور باقی ملک میں کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں، بڑے ہیں، رکھوالے ہیں، با اختیار ہیں، تو ان سب سے درخواست ہے کہ راہ امن پاکستان کے ساتھ مل کر اس ملک کے لیے جو ہے نا اس ملک کی ترقی کے لیے سوچے، اس قوم کے لیے سوچے، اور اس کے لیے جو ہے نا اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ تو اس حوالے سے میں نے راہ امن پاکستان کا موقف پیش کیا، اور جتنے بھی بھائی یہ ہمارا یہ ویڈیو بیان سنیں گے تو انشاءاللہ یہ آگے شیئر کرتے جائیں، کیونکہ یہ ایک درد ہے، ایک فکر ہے، ایک سوچ ہے کہ ہم نے پاکستان کو سب سے پہلے ہماری ترجیح پاکستان ہونی چاہیے، پاکستان کی بقا، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا ترقی ہمارا جو ہے نا وہ ہمارے مد نظر ہو، اپنی مفاد کو پس پش ڈال کر ملک کا مفاد سوچے، قوم کا مفاد سوچے، اس ملک کو دے اس ملک کو ترقی دے، اس ملک کے میں جتنی چیزیں بنتی ہیں اس ملک کی چیزوں کو استعمال کرے، بیرون ملک اور ملٹی نیشنل کمپنیوں کی چیزوں کی خرید و فروخت کی بجائے اس ملک میں جتنے بھی چیزیں بنتی ہیں اس کی اپنی کوالٹی ہے، ہم نے ڈالر کا مقابلہ کرنا ہے تو ڈالر کو پس پش ڈال کر اپنی کرنسی میں ہم نے اس ملک کی معاشی حالت کو سنبھالنا ہے، اپنی کرنسی کا استعمال، اپنی چیزوں کا استعمال، اپنے ملک کو ترقی دینا، اپنے ملک کا سوچنا اور پورے قوم کا سوچنا، ان کی فلاح کا سوچنا، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، یہ جو ہے نا ایک سوچ ہے، اور اس سوچ کو انشاءاللہ ہم نے آگے پھیلانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔